बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 7 जुलाई 2021 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, नई ख़बरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे कि अफ़गान तालिबान किन किन इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर काबुल फ़ौजों के साथ लड़ाई जारी है और किन इलाकों के अंदर काबुल फ़ौजें कामयाबी के दावे कर रही हैं। सबसे अहम अफ़गानिस्तान का जो पहला सूबा आज अफ़गान तालिबान ने फ़तह किया है, जिसका नाम सूबा बादगीस है। क्या काबुल फ़ौजों ने यहाँ पर ऑपरेशन करके तालिबान से इस सूबे का कब्ज़ा छुड़वा लिया है, जिस तरह से दावे और ख़बरें सामने आ रही हैं, या फिर ये झूठा दावा है, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। और इसी तरह से नाज़रीन इस वीडियो के अंदर अमरीकी और नेटो अफवाज के इनखला के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। साथ साथ नाज़रीन इस वीडियो के अंदर हामिद करज़ई अशरफ गनी की मुलाकात के हवाले से आपको अपडेट करेंगे कि अब काबुल फ़ौज और काबुल हुकूमत तालिबान के साथ कोई डील करने जा रही है या फिर कोई बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही है। ये तमाम तर तफसीलात आप जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, अपनी राय कमेंट के ज़रिए से लाजमी हम तक पहुँचाया करें। जी हाँ नाज़रीन हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयों की, ताज़ा फतूहात की। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला मुकम्मल हो रहा है। नेटो अफवाज भी रफ्ता रफ्ता बतदरीज अफ़गानिस्तान से निकल रही है। आज अमेरिका के जो पेंटागन है, सेंटकॉम है, जो फ़ौजी इदारे हैं अमेरिका के, उन्होंने एक बयान जारी किए है कि 90% अमरीकी अफवाज का इनखला मुकम्मल हो चुका है और इसी तरह से नेटो के अफवाज का इनखला भी मुकम्मल हो रहा है। जबकि नाज़रीन ख़बरें ये भी हैं कि जो लोग अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका का साथ देते रहे, नेटो का साथ देते रहे, उनको बैरून ममालिक की जानिब से वीज़े दिए जा रहे हैं। 2500 के करीब अफ़गानी जिन्होंने जर्मनी की मदद की, वो जर्मनी फ़रार हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जर्मनी को ये कहा कि अगर आप लोग हमें यहाँ छोड़ कर जाएंगे तो तालिबान हमें कत्ल कर देंगे, हमें मार देंगे। हालांकि तालिबान ने ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने अफ़गानिस्तान की आवाम के साथ गद्दारी की थी, अमेरिका और नेटो का साथ दिया था, उनको माफ़ी देने का भी ऐलान किया था। लेकिन इसके बावजूद ये लोग जर्मनी, नेटो के दीगर ममालिक, यूरोप के दीगर ममालिक के अंदर फ़रार हो रहे हैं और यूके, बरतानिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक वीज़े दे रहे हैं। लेकिन अमेरिका ऐसे अफ़गानियों को वीज़े देने से इनकार कर चुका है, बल्कि इन लोगों के लिए ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान पर प्रेशर अमेरिका ने डाला है कि ये लोग इन शहरियों को, यानी इन अफ़गान लोगों को वीज़े दें, इन अफ़गानियों को वीज़े दें जिन्होंने अमेरिका की मदद की थी। तो ये अमेरिका और गैर मुल्की अफवाज के इनखला के हवाले से ये अपडेट्स हैं। तो आप जानते हैं जब अमेरिका और नेटो यहाँ से भाग रहे हैं, तालिबान को एक तरह से ताकत मिल रही है, तालिबान का हौसला बुलंद हो रहा है कि वो जीत रहे हैं। इसलिए अफ़गान तालिबान की फतूहात, अफ़गान तालिबान की कार्रवाइयाँ भी बढ़ रही हैं, फैल रही हैं। अफ़गानिस्तान के 34 सूबे हैं, जिन 34 सूबों के अंदर 400 से ज़ायद अजला हैं। इन 400 से ज़ायद अजला के अंदर अफ़गान तालिबान की जो गिरफ्त है वो तकरीबन 200 से 250 के दरमियान है। जो बाकी के 150 अजला हैं तकरीबन या इससे ज़ायद, वो काबुल हुकूमत के और तालिबान के दरमियान वहाँ पर जंग जारी है, मुकाबला जारी है और कब्ज़ा और कंट्रोल हासिल करने के लिए काबुल हुकूमत की फ़ौजें और तालिबान आपस में लड़ाई कर रहे हैं। नाज़रीन इस वक्त अफ़गान तालिबान की जानिब से जो मुख्तलिफ़ सूबे हैं उन पर कब्ज़े और कंट्रोल की पोजीशन के हवाले से दावे हैं। तालिबान दावे कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्त मजबूत है। इसमें नाज़रीन अफ़गान तालिबान के पास सूबा बदख्शां गया है, जहाँ पर 25 से 26 अजला तालिबान की गिरफ्त में हैं। महज 3 से 4 ज़िले बाकी रह गए हैं। तखार का पूरा सूबा तकरीबन तालिबान की गिरफ्त में है। कुछ इलाके हैं जो अभी काबुल हुकूमत के पास हैं। कुंदूज़ का इलाका है, कुंदूज़ सूबा है बाकायदा, बगलान है, मैदान वर्दक आधे से ज़ायद तालिबान के कब्ज़े में है। कंधार जो मशहूर तरीन ज़िला है वो भी तकरीबन 70% तालिबान की गिरफ्त में है। हिलमंद के अंदर 50 से 50-50 है मामला तालिबान के और काबुल हुकूमत के दरमियान। इसी तरह से जो हेरात सूबा है, यहाँ पर अफ़गान तालिबान की पेशकदमी बढ़ रही है। 40 से 50% इलाके तालिबान की मुकम्मल गिरफ्त में जा चुके हैं। जबकि नाज़रीन आप जानते हैं आज अफ़गान तालिबान ने हेरात से मुल्हिका सूबा बादगीस भी फ़तह किए है।
تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں افغانستان کے اکثر اور بیشتر صوبوں کے اندر طالبان 50% سے زائد کنٹرول حاصل کر چکے ہیں۔ مجموعی طور پر افغانستان کے 80 سے 85% علاقے طالبان کی گرفت میں ہیں، لیکن چونکہ کابل فوجیں بھی آپریشن کرتی ہیں، طالبان کو بھگانے کی، طالبان کو پیچھے دھکیلنے کے دعوے کرتی ہیں، اس وجہ سے کچھ علاقے طالبان کے کنٹرول سے نکل بھی جاتے ہیں، لیکن دوبارہ طالبان ان پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں۔ جو اس وقت ہمارے پاس تازہ ترین اپڈیٹس آئی ہیں، جو افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے، قاری یوسف احمدی نے جو ان کے ترجمان ہیں، ان کا ٹویٹر پر اکاؤنٹ بھی ہے، اور افغان طالبان کے دیگر صحافی ہیں، ان کا میڈیا ہے، اور کابل حکومت کا بھی میڈیا ہے، وہاں سے ہم نے جو رپورٹس ہمارے سامنے آئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ افغان طالبان دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہرات کا ڈسٹرکٹ ہے شندند غالباً اس کا نام ہے، اسے افغان طالبان نے فتح کر لیا ہے، یہاں سے کابل فوجیوں کو بھگا دیا گیا ہے۔ 100 سے زائد کابل فوجی یہاں ہتھیار ڈال کر سرنڈر ہوئے ہیں۔ بھاری اسلحہ مال غنیمت ہرات کے اس صوبے سے طالبان کو، اس ڈسٹرکٹ سے طالبان کو ملا ہے۔ جبکہ ناظرین افغان طالبان نے صوبہ نیمروز کے اندر بھی بڑی کارروائی شروع کر رکھی ہے، یہاں پر مختلف چیک پوسٹوں پر طالبان کا قبضہ ہوا ہے، اور درجنوں کابل فوجی یہاں بھی ہتھیار ڈال کر سرنڈر ہوئے ہیں۔ جبکہ صوبہ لغمان کے اندر بھی افغان طالبان نے 6 چیک پوسٹوں پر قبضہ کیے ہیں، تقریباً 6 کابل فوجی ہلاک کر دیے گئے ہیں، جبکہ 12 سے زائد کابل فوجی زخمی بتائے جاتے ہیں اور کچھ فرار ہوئے ہیں۔ اسلحہ لغمان صوبے سے طالبان کو حاصل ہوا ہے۔ اس کے علاوہ صوبہ قندھار ہے، یہاں کا ڈسٹرکٹ بولدک ہے، اسپین بولدک ہے، یہاں پر افغان طالبان اور کابل فوج میں آج شدید لڑائی ہوئی ہے۔ کابل حکومت کی جانب سے آپریشن ہوا ہے طالبان سے بولدک کا علاقہ چھیننے کے لیے، لیکن افغان طالبان نے یہ آپریشن پسپا کر دیا ہے۔ کابل حکومت کے فوجی بھاگ گئے ہیں، ٹینکوں پر طالبان نے قبضہ کیا ہے۔ تو ناظرین اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افغان طالبان کے علاقے کابل حکومت دوبارہ چھیننے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن طالبان ان کے آپریشن کو، ان کے کارروائیوں کو پسپا کر رہے ہیں، انہیں شکست سے دوچار کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین افغان طالبان کی جانب سے مختلف دیگر صوبوں کے اندر بھی کارروائیاں ہیں، جہاں پر جن میں سمنگان کا علاقہ ہے، اور اسی طرح سے بلخ ہے، اور جو قندوز کا علاقہ ہے، اور غور ہے، تو غزنی ہے، بالخصوص غزنی کے اندر بھی شدید لڑائی ہے، فراح کے اندر اور فاریاب کے اندر بھی لڑائی ہے، جوزجان کے اندر بھی لڑائی ہے۔ تو یہاں پر بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں، کابل حکومت کے فوجی مارے بھی جا رہے ہیں، بھاگ بھی رہے ہیں، ہلاک بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن آج افغانستان کے جو نائب صدر ہیں، اشرف غنی کے جو نائب ہیں امر اللہ صالح، انہوں نے آج ایک اپنے ٹویٹر پر اور ایک بیان داغا ہے کہ صوبہ بادغیس کے اندر جو طالبان نے حملہ کیا، ہم نے یہ حملہ پسپا کر دیا ہے اور طالبان کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے ہیں۔ یہاں تک کہ امر اللہ صالح نے پاکستان کو دھمکی دی کہ پاکستان جو طالبان کی مدد کر رہا ہے وہ بھی لاشیں طالبان کی گن لے، حالانکہ طالبان نے صوبہ بادغیس پر مکمل طور پر قبضہ کیے ہے، اور ابھی بھی پورا صوبہ بادغیس طالبان کی گرفت میں ہے، کنٹرول میں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کابل فوجوں نے وہاں آپریشن کیا ہے اور آپریشن کر بھی رہے ہیں، لیکن پورا صوبہ طالبان کی گرفت میں ہے، اور قلعہ نو جو وہاں کا کیپٹل ہے بادغیس کا، وہ بھی طالبان کے کنٹرول میں ہے اکثر اور بیشتر حصہ، لیکن کچھ علاقوں پر کابل فوجیں دوبارہ آپریشن کر رہی ہیں، فضائی حملے بھی کر رہی ہیں، لیکن شدید لڑائی ہے۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ وہ بادغیس کے صوبے پر فی الحال کنٹرول مکمل کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ مجموعی طور پر یہ کارروائیاں ہیں طالبان اور کابل حکومت کے درمیان۔ جبکہ ناظرین آپ یہ جان کر حیران ہوں گے، میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ کابل کی جو ڈیفنس منسٹری ہے، ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اگر آپ اس کو جا کر وزٹ کریں تو آپ ان کے دعوے سن کر حیران رہ جائیں گے کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں طالبان کے لوگ قتل ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں یا شہید ہو رہے ہیں، تو پھر طالبان جیت کیوں رہے ہیں، طالبان صوبوں پر قبضہ کیوں کر رہے ہیں، ڈسٹرکٹ طالبان کی کنٹرول میں کیوں جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام اس حوالے سے جو کچھ گھنٹے پہلے کے جو ٹویٹس میں نے نوٹ کی ہیں، ان میں ایک ٹویٹ کے اندر یہ دعویٰ ہے کہ صوبہ نیمروز کے اندر 28 طالبان کو قتل کر دیا گیا ہے فضائی بمباری کے اندر، ہلمند کے اندر 6 طالبان کو قتل کیا گیا ہے، فاریاب میں 29 کو، نیمروز کے اندر پھر 45 کو، اور بدخشاں فیض آباد کے اندر 7 کو، لغمان کے اندر 29 کو، بلخ جوزجان میں 18 کو، اور لوگر کے اندر پکتیا، غزنی، قندھار، فراغور، بادغیس، بلخ، سمنگان، ہلمند اور اس کے علاوہ بدخشاں، قندوز میں 239 کو۔ ناظرین کرام یہ جو مختلف ٹویٹس کابل کی ڈیفنس منسٹری نے کی ہیں، اگر ہم ان کو جمع کریں تو جو تعداد نکلتی ہے وہ تقریباً 400 سے زائد بنتی ہے۔ یہ پچھلے 12 سے 15 گھنٹوں کی ٹویٹس ہیں کہ اس دوران کابل حکومت کی فوجوں نے اتنے طالبان کو، یعنی 400 سے زیادہ طالبان کو قتل کیے ہیں۔ تو اگر ایک دن کے اندر 400 طالبان کے لوگ شہید ہوتے ہیں یا قتل ہوتے ہیں،
تو پھر ان کو شکست ہو جانی چاہیے. وہ مختلف صوبے کیوں فتح کر رہے ہیں, کابل فوجیں ان کے سامنے ہتھیار کیوں ڈال رہی ہیں؟ تو اس لیے دنیا کابل حکومت کے ان دعووں پر ہنس رہی ہے, ان کا مذاق اڑا رہی ہے کہ آخر دنیا سے اور عوام سے جھوٹ کیوں بولا جا رہا ہے. تو بہرحال ناظرین کرام, یہ لڑائی ہے اور یہ جنگ ہے, یہ جاری ہے افغانستان کے اندر. افغان طالبان کی جو گرفت ہے وہ زیادہ ہے, کابل حکومت کی بہت کم رہ گئی ہے. اس کے علاوہ ناظرین کرام اب بات کر لیتے ہیں, حامد کرزئی نے ایک بیان دیا ہے کہ کابل فوجیں اچھے انداز سے تیاری کریں لڑائی کے لیے. اگر کابل فوجیں اچھے انداز سے تیاری نہیں کریں گی تو وہ مار کھائیں گی. بسم اللہ محمدی جو کابل حکومت کے ڈیفنس منسٹر نئے لگائے گئے ہیں, وہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم طالبان کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں, آپریشن بڑھائیں گے, طالبان سے جیتیں گے, ان سے علاقے چھینیں گے. لیکن آپ جانتے ہیں جس طرح سے پہلے دعوے ان کے سامنے آئے ہیں, یہ بھی اسی طرح کا ایک دعویٰ اور دھمکی ہے, ورنہ حقیقتاً ان کے پاس اتنی پاور نہیں ہے. اب ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں کہ اشرف غنی اور حامد کرزئی کے درمیان ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات کے اندر جو وہاں کا نیو میڈیا ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اتفاق کیا ہے کہ طالبان کے ساتھ ڈیل یا مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں, لیکن طالبان ہماری شرائط کو مانے. تو اب ناظرین کرام خبر یہ بھی چلائی جا رہی ہے کابل حکومت کے میڈیا پر کہ عبداللہ کو اور حامد کرزئی کو اور دیگر بڑے جو اشرف غنی کے ساتھی ہیں ان کو طالبان نے انوائٹ کیا ہے قطر کے اندر, اور قطر بھی براہ راست جو مذاکراتی چینلز ہیں ان کو متحرک کیے ہوئے ہے. تو ان بڑے لیڈروں کا دورہ قطر سامنے آ سکتا ہے اور فیس ٹو فیس ملاقات طالبان کے ساتھ ہو سکتی ہے. طالبان اور ان کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے. لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ افغان طالبان اسلامک سسٹم کے علاوہ جمہوری سسٹم کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں, اور کابل حکومت جمہوری سسٹم کے علاوہ طالبان کے اسلامی سسٹم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بنیادی اختلاف ہے جس کی وجہ سے ان کے درمیان کوئی ڈیل یا صلح ناممکن نظر آتی ہے. اس لیے ایک ہی حل باقی ہے کہ افغان طالبان لڑائی کریں اور جنگ جیتیں. تو اگر طالبان اس طرح سے کارروائی جس تسلسل سے جاری رکھے ہوئے ہیں تو اس طرح سے یقیناً افغان طالبان کچھ مہینوں کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد پورے افغانستان پر قبضہ کر کے مکمل طور پر امارت اسلامی کے جھنڈے لہرا سکتے ہیں. بہرحال ناظرین کرام, اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے, اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.